منبر رسول پر جلوہ بار علماء اکرام خصوصیت کے ساتھ شہزادہ نظام ملت حضرت علامہ مولانا حسنین نظامی اور منبر رسول پر علماء اکرام، میرے عزیز سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز دینی بھائیوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ حضرات شرع سام سے لے کر اب تک نہ تو منقبت اور علماء اکرام کا نورانی بیان آپ حضرات سنتے چلے آئے ہیں، پریشان بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ شہزادہ نظام ملت جو آپ کے گاؤں میں تشریف لائے، مجھے امید ہے اور یہ میرا عقیدہ بھی ہے کہ اگر ایسے لوگ کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں اور ان کے چہرے کی زیارت کر لیا جائے تو اللہ رب العزت ان کے چہرے کی برکتوں سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے، آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ جس چیز سے جس کی نسبت ہو وہ کتنی عزیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر چاند رات میں روشنی دے رہا ہے لیکن اس کو ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں؟ جب وہ چاند روشنی دیتا ہے تو ستارے اس کی روشنی میں جگمگاتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جب جڑ ان کے والد محترم کا یہ عالم تھا، آپ حضرات جانتے ہیں، اور یہاں اسٹیج پر جتنے بھی علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب نظام ملت ہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہیں کے دم قدم سے یہ آج ہم گناہگار اسٹیج پر کھڑے ہونے کے لائق بن گئے، انہیں کا کرم ہے۔ اور میرے اس دور تعلیم کے وقت میں اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اسی جنگل میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ میں تھوڑی بات آپ حضرات کو بتاؤں گا، پھر میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا اس کی طرف اپنے ذہن کو لے جانا چاہوں گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ بارش اس جنگل میں نہیں ہو رہی تھی، یعنی بہت دور و دراز تک بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی بار سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، لیکن حضرت کا یہ عالم تھا کہ جب پریشان ہو گئے تو لوگ، قرب و جوار کے لوگ وہاں جمع ہوئے اور جا کر کے درگاہ پر بابا منڈا شاہ کے آستانے پر لوگ جا کر کے فاتحہ پڑھتے، دعا مانگتے، پھر اس کے بعد آتے اور حضرت سے ملاقات کر کے چلے جاتے۔ ہمت نہیں ہوتی کہ میں دعا کے لیے کہہ دوں۔ لوگوں نے کہا کہ جب تک حضرت سے کچھ کہیں گے نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
حضرت اپنے کلاس سے اٹھے، گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میں اپنی نگاہوں کی دیکھی ہوئی باتیں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، گھر کے اندر تشریف لے گئے، ایک نہیں بلکہ 10 لوگ واپس آ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک ابھی آ رہا ہے، 2 جا رہے ہیں، 3 آ رہے ہیں، 4 جا رہے ہیں۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ میں حضرت سے کہہ دوں کہ حضرت بارش کے لیے ذرا دعا کر دیجئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے، لوگوں میں مشورہ ہوتا ہے، لوگوں میں صلاح ہوا، اور مشورہ کرنے کے بعد سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اکٹھا ہونے کے بعد جب وہاں آتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، مغرب کی اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ حضرت بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب مسجد سے باہر آتے ہیں، گھر کے اندر پہنچتے ہیں، گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اتنے دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ سے کہنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرما دیں تاکہ بارش ہو جائے۔ نظام ملت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے گا تو بارش ہو جائے گی۔ میں نماز پڑھ کر کے آیا، میں بھی ساتھ میں کھڑا ہوا تھا، وہی موجود تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی جاؤ اور آج بارش رات میں ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کیا ہو جائے گی؟ بارش ہو جائے گی۔ سارے لوگ چلے گئے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر۔ حضرت کا یہ معاملہ تھا، روزانہ گھر کے چھت کے اوپر روزانہ رات کو بعد نماز عشاء 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ متواتر آپ قرآن کی تلاوت کرتے، چھت کے اوپر چکر لگاتے، سارے لوگ سو جاتے، گاؤں والے بھی سو جاتے، پرندے جنگل کے سو جاتے، بندر جنگل کے سو جاتے، سارے لوگ سو جاتے، لیکن آپ وہاں قرآن کی تلاوت کرتے، آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور چھت کا چکر لگایا کرتے تھے۔ چکر لگانے کے بعد جب آپ نے اپنے چکر لگایا اور قرآن کی تلاوت کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اور اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جب دعا فرمایا تو یہ حقیقت بات میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے اپنی تالی کو تالی میں لگایا اور لگانے کے بعد آپ چھت سے نیچے گھر کے اندر آتے ہیں، اتنے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت میں جوش میں آتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے جوش میں آتا ہے اور آسمان چھا جاتا ہے۔ اسی رات میں اتنی ہی رات میں بارش کی شروعات بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، بارش ہوتی ہے، لوگ صبح آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ نے دعا فرمایا بارش ہو گئی، آپ نے دعا فرمائی بارش ہو گئی، میری کھیتی ہریالی ہو گئی، میری کھیتی سوکھی جا رہی تھی، میری کھیتی ہری بھری ہو گئی۔ آپ حضرت کی بارگاہ میں اگر آپ یہ جانے کہ حضرت کا وہ یہ عالم تھا، اب انہی کی نسبت ان سے نسبت انہی کی ہے، اگر آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ وہ ہم لوگ تو اس در کے کتا ہی ہیں، اس در کے بھکاری ہیں، لہذا اگر آپ کے گاؤں میں تشریف لائے حضرت تو آپ حضرات ان کا اہتمام کریں، اور جو حضرات اپنا ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں دے دیں، اگر آپ کا سر درد کر دے تو آپ شہمسا کی سرزمین پر جائیں، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی پاگل ہو جائے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باری وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں۔ یوں حضرت
जिब्रील का आना जाना और है, यूं हज़रत जिब्रील का यूं आना जाना और है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बार बार जाते हैं, लेकिन उनका जाना और हुआ करता है, और जब रब बुला ले वो जाना और हुआ करता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको ना बुलाए तो कोई इंसान दुनिया से जा सकता है? नहीं जा सकता है। वो जब तक रब नहीं बुलाएगा वो इंसान दुनिया ही में रहेगा, चाहे वो चल पाए या न चल पाए। शेर समाअत फरमा ले, यूं हज़रत जिब्रील का आना जाना और है, यूं हज़रत जिब्रील का आना जाना और है, और तालिबे मतलूब का मिलना मिलाना और है, तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है। और हज़रत मूसा का जाना कुजा, हज़रत मूसा का जाना कुजा, जाना नबी जी का कुजा, हज़रत मूसा का जाना कुजा, जाना नबी जी का कुजा, अपना जाना और है, रब का बुलाना और है, अपना जाना और है, रब का बुलाना और है। और आखिरी से समाअत फरमाए, हज़रत मूसा को दिखला ये गई थी एक झलक, हज़रत मूसा को दिखला ये गई थी एक झलक, हज़रत मूसा को दिखला ये गई थी एक झलक, और सामने अर्श पर जलवा दिखाना
पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने कुरान मुक़द्दस की बहुत मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत की। इमाम कस्तलानी इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे महबूब की महबूबियत को देखना है, अगर महबूब, कुछ लोग कहते हैं महबूब जैसे थे वैसा मैं भी हूं, महबूब की तरह मैं भी हूं। महबूब जैसे खाते थे, यानी जिसकी महफिल में आप हजरात बैठे हैं उस नबी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि अगर महबूब का मर्तबा और महबूब का रुतबा अगर देखना चाहते हो तो एक तराजू ले लो, एक तराजू ले लो और उस तराजू के ऊपर ये सातों जमीन एक पलड़े पे रख दिया जाए। एक पलड़े पर सातों जमीन रख दिया जाए, सातों आसमान उसी पलड़े पर रख दिया जाए। फरिश्ते 1 लाख, 1.25 लाख या 2 लाख कमोबेश पैगंबराने इज़ाम उसी पलड़े के ऊपर रख दिया जाए, जन्नत उसी पलड़े के ऊपर रख दिया जाए और लोहो कलम उसी पल्ले के ऊपर रख दिया जाए, जिन्नो परिंद सारे लोग उसी पल्ले के ऊपर रख दिया जाए, सारे इंसान उसी पल्ले के ऊपर रख दिया जाए, समंदर सारे समंदर जमा करके उसी पल्ले पर रख दिया जाए, तमाम चीजें दुनिया की सारी चीजें उसी पल्ले के ऊपर रख दिया जाए। अब अंदाजा लगाए कि उस पल्ले का आलम क्या होगा। वो पल्ला अगर उठाया जाए, सारी दुनिया मिल करके उठाए तब भी उस पल्ले को नहीं उठा सकती है। सारे लोग मिल करके अगर उस पल्ले को उठाए तब भी नहीं वो पल्ला उठने वाला है। अब ये अंदाजा आप लगाए। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि नबी की बराबरी अगर तुम करना चाहते हो तो नबी की बारगाह में नबी की बातों को बाद में देखना, नबी की आंखों को बाद में देखना, नबी के कानों को बाद में देखना, नबी के पैरों को बाद में देखना, नबी के जिस्म को बाद में देखना। आइए, सबसे पहले नबी की बराबरी अगर करना चाहते हो तो नबी की बराबरी सारी सातों जमीन मिल करके नहीं कर सकती है, सातों आसमान मिल करके नहीं कर सकते हैं। उसी पलड़े के ऊपर सातों जमीन रख दिया जाए, उसी पलड़े के ऊपर सातों आसमान रख दिया जाए, उसी पलड़े के ऊपर सारे फरिश्ते रख दिए जाए, उसी पलड़े के ऊपर कुतुब व अब्दाल रख दिए जाए, उसी पलड़े के ऊपर सारे औलिया रख दिए जाए और उसी पलड़े के ऊपर समंदर की तमाम झांकें रख दी जाए और उसी पलड़े के ऊपर जन्नत रख दिया जाए, उसी पलड़े के ऊपर और उसी पलड़े के ऊपर लोहो तख्ती और लोहो कलम रख दिया जाए। सारी चीजें उस पलड़े के ऊपर रख दिया जाए, सारी चीजें, सारी दुनिया की सारी चीजें उस पलड़े पे रख दिया जाए और एक पलड़े पर जहरा के बाबा को बैठा दिया जाए तो पलड़ा जहरा वाला भारी हो जाएगा, मेरे आका का पलड़ा भारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, अब ये अंदाजा करें कि नबी की बराबरी हम क्या सारी कायनात मिलकर के नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आप उस नबी की मजलिस में बैठे हैं और ऐसी ऐसी शख्सियत आप हजरात अपने माथे की निगाहों से बैठ करके नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं और जब तक यहाँ बैठे रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नूरानी फरिश्तों का नुज़ूल आपके सरों पर करता ही रहेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन चंद जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कहने या सुनने या सुनाने में किसी भी तरह की गलतियां हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए।
استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.